یہ بیماری جانور کے دودھ اور گوشت سے انسانوں میں منتقل وغیرہ نہیں ہوتی، ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں آپ کا اپنا ہوسٹ طلحہ ایوب بزمی امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی یہ جو ولاگ ہمارا بننے جا رہا ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے جانوروں کی ایک بہت اہم بیماری ہے جس کو ہم بولتے ہیں لمپی سکن۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے متعلق پراپر گائیڈ بھی کروں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اور باقی اس کے جو احتیاطی تدابیر وغیرہ ہیں وہ بھی سب بتاؤں گا، کیونکہ مجھے کافی دوستوں کی کالز وغیرہ آ رہی تھی اور دوست پوچھ رہے تھے کہ دوبارہ ہمارے علاقے میں لمپی سکن آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا کریں۔ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز آج کلیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہمارے چینل ڈیرا بزمی ڈاک کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، بہت شکریہ۔ روم روم بھائیو۔ تو جی، سب سے پہلے ہے لمپی سکن کا تعارف، کہ لمپی سکن یہ جو بیماری ہے یہ کیا چیز ہے، اور یہ بیماری زیادہ تر کن جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور اگلی بات ہے کہ یہ بیماری سب سے پہلے کہاں اور کب ظاہر ہوئی، کہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ بیماری کیسے پھیلی۔ تو جی، یہ ایک وائرس بیماری ہے، ایک وائرس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ زیادہ تر جیسے مچھر، مکھی، کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے جسم پر یہ جو چیچڑ ہوتے ہیں یا جوئیں وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا جانور، مثال کے طور پر ایک جانور بیمار کھڑا ہے اور آپ اسی کے ساتھ دوسرے جو تندرست جانور ہے اسی ایک جگہ پر ان دونوں کو اکٹھا باندھ دیتے ہیں تو تب بھی یہ بیماری صحت مند جانور میں پھیلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، یہ بیماری جانور کے دودھ اور گوشت سے انسانوں میں منتقل وغیرہ نہیں ہوتی، ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیں خواہ مخواہ ڈراتے ہیں کہ یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط، چونکہ احتیاط ضروری ہے تو ہمیں بہتر ہے کہ ایسی احتیاط کرنی چاہیے۔ بیماری جب جانور کے اوپر حملہ کر دیتی ہے تو اس میں سے مطلب کچھ علامات ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہر ہو جاتی ہیں، سامنے نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اس میں سے پہلی جو علامات ہے وہ ہے کہ جانور کے جسم کے اوپر پھوڑے یا گلٹی نما بن جاتی ہے، جیسے عام زبان میں کہتا ہوں کہ دانے بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان دانوں میں سے خون بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی دوسری علامات ہے کہ جانور دن بدن بہت زیادہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے، جانور کے دودھ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور دودھ کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ باقی جانور کو بخار نہیں چھوڑتا، بخار بہت زیادہ اس بیماری میں جانور کو ہو جاتا ہے۔ جانوروں کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، اور جانور کی بھوک ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ وہی بات جو میں نے اوپر بتائی ہے کہ جانور دن بدن بہت سست اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ بھائیوں یہ ایک وائرس بیماری ہے، اور وائرس کا ابھی تک پوری دنیا میں کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ تو یہی سمجھو کہ لمپی سکن کا کوئی خاص علاج ابھی تک نہیں نکلا۔ جو میرے دوسرے ویٹنری دوست بھائی ہیں وہ صرف علامات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو جانور کی علامات دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جانور کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تو میرے جو ویٹنری ڈاکٹر بھائی ہیں وہ آئیں گے اور جانور کو بخار کا انجیکشن لگائیں گے، یا کوئی اچھا سا اینٹی بائیوٹک دیں گے تاکہ جانور کو مطلب کہ اس کو بخار کے آرام آ جائے، اور اگر اس کے مطلب کوئی جانور کو کوئی درد وغیرہ ہے تو اس کے درد کو بھی آرام آ جائے اور جانور کچھ دیر سکون محسوس کر سکے۔ تو دوسری بات ہے کہ یہ جو بیماری ہے لمپی سکن نا، اس کا بہتر حال تو یہی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے دیکھو کہ جب علاقے میں بیماری وغیرہ پھیل رہی ہے اور آپ کا جانور صحت مند ہے تو بہتر یہی طریقہ چاہیے کہ طریقہ کار کرنا چاہیے کہ آپ پہلے اپنے جانور کو ویکسین لگوا لیں۔ آج کل تو کافی ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، پر جس کا میں نے رزلٹ نکالا ہے، جو میں نے خود یوز کی ہے، وہ ہے جی امپورٹڈ ویکسین ترکی والی۔ تو ماشاءاللہ مجھے تو اس کا کافی رزلٹ ملا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اچھے سے ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ وہ ویکسین وغیرہ منگوا لیں اور اپنے جانور کو وہ ویکسین لگوائیں۔ انشاءاللہ آپ کا جانور اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات ہے، آپ اپنے جانور کو مطلب کہ جو بیمار خدا نہ خواستہ جانور ہے ان سے صحت مند جانوروں کو علیحدہ باندھے، علیحدہ رکھیں، اور جانوروں کی جو باڈی کی مکمل صفائی ہے وہ روز بروز مکمل صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تو جی، میرے جو کسان بھائی ہیں، جو میرے جانور پال حضرات بھائی ہیں،
ان کے لیے یہی میرا مشورہ ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے ویکسین لگوائیں، باقی جانوروں کی خوراک کو متوازن رکھیں تاکہ جانوروں کی قوت مدافعت میں کمی نہ آئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جانوروں میں کوئی علامات وغیرہ نظر آتی ہیں تو دیر مت لگائیں، بلکہ کسی اچھے سے ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بلائیں، اور تاکہ آپ کا جانور خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہونے سے بچ جائے اور اسے وقت سے پہلے ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی غلط افواہیں تھی وہ تمام کلیئر ہو کر رہ گئی ہوں گی۔ تو جی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل ڈیرا بزمیدہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر کسی دوست بھائی کا لمپی سکن بیماری یا کسی اور بیماری کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو وہ بھائی نیچے کمنٹ میں اپنا مسئلہ شیئر کرے، میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر پر یا تو میں گائیڈ کر دوں گا کمنٹ میں، نہیں تو میں ایک اور ویڈیو کی صورت میں آپ کا وہ تمام مسئلہ حل کروں گا۔ تو باقی بہت شکریہ، سلامت رہیں، حیات باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام۔